غصہ ایک نیچرل ایموشن ہے، لیکن اگر کوئی بچہ بار بار اور ہر بات پر غصہ ہونا شروع ہو جائے، یہ اس کی زندگی کا حصہ اور عادت بن جائے، تو یہ نہ صرف اس کے حال یعنی پریزنٹ کے لیے تباہ کن ہے، بلکہ اس کے فیوچر میں بھی بہت نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اس کی اکیڈمک پرفارمنس پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ کلاس میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتا ہے اور بچوں سے الجھتا رہتا ہے۔ فرینڈ شپ میکنگ میں بھی اسے بے پناہ قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے، اور فیوچر میں خواہ وہ بزنس کر رہا ہو یا جاب، ہر وقت وہ پلسرات سے گزرتا ہے کہ نہ جانے کس وقت وہ اس غصے کی وجہ سے کسی مشکل میں گر جائے۔ اس کی سماجی اور فیملی دونوں قسم کی لائف ڈسٹرب رہتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کی ایک کامن کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایموشنز پر کنٹرول رکھنا جانتے ہیں اور غصے سے دور رہتے ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ بھری مجلس میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں اصلی اور نکلی دونوں قسم کے ہیرے تھے اور دونوں سیم تھے۔ اس نے بھری مجلس میں یہ اعلان کیا کہ کوئی شخص اس مجلس میں آئے جو اس تھیلی میں موجود اصلی ہیروں کو نکلی ہیروں سے الگ کر دے۔ ایک عام سا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر وہ تھیلی اس کے سپرد کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص آیا تو بالکل ٹھیک اس نے اصلی ہیروں کو نکلی ہیروں سے الگ کر دیا تھا۔ بادشاہ ششدر رہ گیا اور اس نے پوچھا، ہیرا شناسی کا فن تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میں باہر دھوپ میں کھڑا ہوا اور ان ہیروں کو دھوپ پر رکھا، جو نکلی ہیرے تھے وہ ایک دم سے گرم ہو گئے، ان کو میں الگ کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اسی طرح جو لوگ ہیرے ہوتے ہیں، ان کی بچپن یعنی ارلی لائف میں ان میں ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایموشنز پر کنٹرول رکھنا جانتے ہیں اور غصہ اس پر قابو رکھنا وہ بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بھی غصے ہوتا ہے، چیختا چلاتا ہے اور حد سے زیادہ ایگریسو ہو جاتا ہے، تو آج ہم آپ کے سامنے چند ایسی ٹپس اینڈ ایفیکٹو ٹیکنیکس اینڈ ایکٹیویٹیز لے کر آئے ہیں جن کی بدولت آپ اپنے بچے کے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ غصے کے پیچھے وجوہات کو تلاش کریں۔ بچہ جب غصہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 4 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچہ فرسٹریٹڈ ہو، یعنی اس میں مایوسی ہو۔ بچہ کلاس میں اگر کوئی ٹاسک مکمل نہیں کر سکا یا پھر اس کے کسی ٹیسٹ میں مارکس کم آئے ہیں تو بچہ مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے، یا گھر میں بھی اس کی کوئی ایموشنل یا فزیکل نیڈ پوری نہیں ہوئی اور وہ اس کی کوشش کر رہا تھا، تو پھر بھی بچہ مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، مایوسی ایک قدرتی عمل ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے جس بچے میں مایوسی آ جاتی ہے تو اس کے فیوچر پر سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے بچے کو اس مایوسی سے نکالیے، اس کو موٹیویٹ کیجئے، سمجھائیے کہ مشکلات کو عبور کرنے کے بعد ہی آسانی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب بچے کی کوئی بایولوجیکل یا پھر کوئی جسمانی خواہش پوری نہ ہو، یعنی فزیکل اینڈ ایموشنل نیڈس، یعنی بچے کو بھوک لگ رہی ہو یا بچہ عدم تحفظ کا شکار ہو یا گھر میں بچے کو پیار اور محبت نہ مل رہا ہو، تو بچہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح فوڈ خوراک بچے کے لیے ضروری ہے، اس طرح ذہنی نشو و نما کے لیے پیار اور محبت زیادہ ضروری ہے۔ جب بچے کو پیار اور محبت نہیں ملے گا تو بچہ غصے جیسی بے شمار ذہنی مسائل اور بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، inability to express their feeling، یعنی بچہ جب اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا تو بچہ غصہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارلی لائف میں دیکھا ہوگا، جب بچہ بول نہیں سکتا تو جب اس کو بھوک لگتی ہے، روتا ہے، غصے ہوتا ہے، جب کوئی اس کی ایموشن پوری نہیں ہوتی تب بھی وہ غصے ہوتا ہے اور روتا ہے۔ اگر یہی حالت بچے کی بعد کی لائف میں بھی ہو تو پھر وہ غصے ہونا شروع ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی فیلنگ کو پیرنٹس کے ساتھ ایکسپریس نہیں کر سکتا، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کے متعلق اپنے والدین سے ڈسکس نہیں کر سکتا یا ٹیچر سے ڈسکس نہیں کر سکتا، تو وہ بچہ پھر غصہ ہوتا ہے، اپنے دل میں مایوس ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے تو وہ مستقبل میں اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے
پیرنٹس ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں فرینڈلی ماحول اور انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ بچے کو اپنی فیلنگ کو بیان کرنے میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو. نمبر 4، انوائرمنٹ اینڈ ریلیشن شپ. معاشرہ جو ہوتا ہے وہ بچے کی نشو و نما میں اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اگر اس کے گھر کے ارد گرد لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں اگر تنازعات ہیں، خاندان میں بچے کے تنازعات ہیں، تو بچہ پھر غصہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایموشن ڈسٹرب ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ اگر ان کے درمیان کہیں خلفشار ہے بھی تو بچے کے سامنے اس کا اظہار مت کیا کریں. اس سے بچے کی ایموشنل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے، غصے اور جارحیت میں فرق ہے. سم ٹائم بچہ جب جارحیت کرتا ہے، حد سے زیادہ ایگریسو ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم اس کے پیچھے خوف اور مایوسی ہوتی ہے. خوف اور مایوسی کو ڈیل کرنا پیرنٹس اینڈ ٹیچرز کی اولین ضرورت ہے. اور لازمی نہیں کہ جب بچہ غصے ہوتا ہے تو وہ چیخ چلا کر، ناراض ہو کر اس کا اظہار کرتا ہے. سم ٹائم بچے خاموشی کے ساتھ بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں، ہوم ورک نہ کر کے، irregularities کر کے، پیرنٹس کی بات کو نہ مان کے. یہ بھی غصے کی ایک شکل ہوتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد اگلی ایکٹیویٹیز کی طرف آتے ہیں. تخلیقی سرگرمیاں، کریٹیو ایکٹیویٹیز، یہ بچے کو غصے سے دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. یعنی بچے کو پینٹنگ کرنی چاہیے، ڈرائنگ کی طرف بچے کو لے گائیں، مختلف قسم کی ایکسرسائزز، یہ بھی بچے کے غصے کو کنٹرول کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں. اس لیے جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، کریٹیو ایکٹیویٹیز میں بچے انوالو ہوتے ہیں، ان کی ذہنی نشو و نما بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور وہ کریٹیو قسم کے لوگ فیوچر میں ثابت ہوتے ہیں. نمبر 3 سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کھیل. کھیل بچے کی اینگر مینجمنٹ کے لیے انتہائی اہم ہے. یعنی بچہ سیکھتا ہے اسے، یعنی فار ایگزامپل بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے اور وہ فاول کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو اس کو جواب ملتا ہے، اس کو گراؤنڈ سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کو پتہ اس سے سیکھتا ہے کہ غصہ بندے کی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کی وجہ سے میدان سے باہر جانا پڑتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. یعنی آج کل پیرنٹس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچے کو کھیل سے دور کیا جائے. جو گروپ میں کھیل ہوتا ہے یہ بچے کی اینگر مینجمنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ حوصلہ کرنا اور بچے کو انفرادی توجہ دینا. یعنی بچے کے پیرنٹس یا ٹیچر جتنے قریب ہوں گے اتنا بچہ ذہنی طور پر آسودہ حال ہوتا ہے. اس لیے انفرادی طور پر ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر بچے کی نیڈز، فزیکل نیڈز، ایموشنل نیڈز دوسرے بچے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اس لیے ہر بچے کو انفرادی طور پر توجہ دی جائے. لیکن اگر بچہ جب غصہ کر رہا ہو، پیرنٹس بھی اس طرح غصہ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ اور مسائل بچے کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے جب بچہ غصہ ہو رہا ہو تو اس کو اگر روم میں گیا تو پیچھے سے بار بار دروازہ مت ناک کریں، اس کو تھوڑا ٹائم دیں، کہیں وہ بیٹھا ہوا ہے پرسکون ہوگا تو پھر بچے سے بات کریں اور اس کو سمجھائیں کہ غصہ کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اہم ٹیکنیکس غصے کو کنٹرول کرنے کی وہ قصے کہانیاں ہیں. ایسے لوگوں کی قصے کہانیاں سنائیں جو غصے کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آج کے دور کی سب سے بڑی چیز ہے کہ بچوں کو ایسی موویز، ایسی ویڈیوز سے دور رکھیں جس میں ایگریشن ہو، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو، جو سوشل نارمز ہیں ان کا خیال نہ رکھا گیا ہو. اس لیے پیرنٹل کنٹرول ڈیوائس پر یہ انتہائی ضروری ہے. بچے کو اس مواد تک رسائی دیں جس سے اس میں اچھی ایبیلٹیز پیدا ہو سکتی ہوں، اس کے لیے اس کی گروتھ میں وہ اس کا اہم کردار ہو، لیکن جس سے بچے کی عادات خراب ہو سکتی ہوں، ایگریشن اس میں پیدا ہو، غصہ اس میں آ سکتا ہو. ایسی ویڈیوز، ایسے ٹاک شوز، ایسی ڈراماز اور ایسی دوسری چیزوں سے بچے کو دور رکھیں گے تو یہ چیز بہت زیادہ معاون. آج کل بہت سارے بچے اس وجہ سے بھی غصہ کرتے ہیں. یہ چند ٹیکنیکس میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. امید ہے کہ اس کی وجہ سے آپ
اپنے بچے میں غصے کو کم کر سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پیج کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، فی امان اللہ۔